بعض لوگ کراچی کو جنت سمجھتے ہیں، بعض اسے جہنم سے بدتر قرار دیتے ہیں۔ یعنی زمین کے پیٹ میں بیسیوں معاون مدفون ہیں، ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا خزانے محفوظ ہیں، جن سے مختلف قسم کی لہریں خارج ہو کر انسان کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ لہریں کہیں کم ہیں، کہیں زیادہ۔ ایک مقام پر زید کی صحت اچھی رہتی ہے اور بکر فوراً بیمار ہو جاتا ہے۔ دیہاتی شہر میں آ کر خوش ہو جاتا ہے اور شہری دیہات میں جا کر، کہ دور کھیتوں میں اسے اپنا دوست دوڑتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچتا ہے تو لڑکی بے تابی سے اس سے لپٹ گئی اور اس کے بازوؤں میں ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ملکی اور غیر ملکی ہم وطن اور میرے دور دیش کے رہنے والے دوستوں، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ گاڈ بلیس یو۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، مسلسل سبسکرائب کر رہے ہیں اور میری پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کیا تھا کہ مجھے جو ہے نا 50% آرٹس آپ لوگوں کے تعاون سے مجھے چاہیے ہیں، تاکہ میں اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کروں اور آپ کو انشاءاللہ اچھی سے اچھی چیز آپ تک پہنچاؤں، اور آپ مجھے سبسکرائب کروائیں اپنی کمیونٹی میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے احباب میں۔ بہت بہت شکریہ، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، تو دوستی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خواتین حضرات سب دوست ہیں، بچے، بزرگ، بوڑھے، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، سب دوست ہیں۔ تو میں نے کل کا جو پروگرام ختم کیا تھا وہ ڈاکٹر الیگزینڈر کانن کے تجربات و مشاہدات کے اوپر ختم کیا تھا، اور اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ جادوگر کی موت صبح 3 بجے واقع ہو گئی تھی۔ تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر الیگزینڈر کانن جب چین کی سیاحت کو گیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 35 صندوق تھے۔ میں ایک مقام پر 7 دن کے دریائے سفر کے بعد پہنچا تو ایک صندوق کم نکلا۔ میں اور میرے ساتھی نے مل کر مراقبہ کیا تو صندوق اس مکان کے ایک کمرے میں نظر آیا جس میں ہم 7 دن پہلے رہ چکے تھے۔ تار کا سلسلہ تھا نہیں، وہاں ڈاک 10 دن میں پہنچتی تھی۔ ظاہر ہے پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت کتنے ایڈوانس تھے یورپین۔ تو میرے لیے اتنے دن انتظار کرنا مشکل تھا۔ اب ایک ہی صورت باقی تھی کہ اسیری لہروں کے ذریعے پیغام بھیجا جائے۔ چنانچہ میرے ہمسفر نے، جو چینی زبان سے واقف تھا، اپنے آپ پر مدہوشی طاری کر لی۔ اس کا جسم سرد پڑ گیا، نبض بظاہر ختم ہو گئی، ماتھے سے پسینہ بہہ نکلا، اور وہ 3 گھنٹے تک اسی حالت میں رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ سب کام ٹھیک ہو گیا ہے، 10 منٹ تک صندوق جہاز میں لاد دیا جائے گا اور 7 دن کے بعد یہاں پہنچ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو آدمی صندوق لے کر آیا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ صندوق کے متعلق تمہیں کس نے کیا کہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ پولیس کمشنر نے مجھے بلا کر حکم دیا کہ یہ صندوق اسی وقت اٹھا کر بندرگاہ تک پہنچو اور پہلے جہاز میں سوار ہو کر فلاں مقام پر لے جاؤ۔ مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ میرا ہمسفر اسیری جسم میں کمشنر کے مکان میں پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ چین میں شام کے بعد کوئی ملاقاتی مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے باہر سے آواز دی، صندوق کے متعلق پیغام دیا اور کمشنر نے اسی وقت تعمیل کی۔ یہ اپنی وہ کتاب صفحہ نمبر 22 سے لے کے 24 تک لکھتے ہیں۔ اب پیغام رسانی کا طریقہ یہ تھا کہ جسے پیغام دینا ہو یا تو اس کا فوٹو سامنے رکھو یا دماغ میں اس کا تصور قائم کرو، اور جو بات کہنا چاہتے ہو کہہ دو اور دہراتے جاؤ۔ اگر آپ کی آواز اور آپ کا دماغ گناہ سے آلودہ نہیں ہے اور عبادت و پاکیزگی سے توانا ہو چکا ہے تو یہ آواز منزل تک پہنچ جائے گی، بشرط یہ کہ پیغام وصول کرنے والا بھی صاحب تقوی ہو۔ اب ہوا میں معلق، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے ہمسفر سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہوا میں معلق ہونے کا منظر کبھی دیکھا؟ کہنے لگا ولایت کے ایک تھیٹر میں دیکھا تھا، لیکن وہ محض ایک شعبدہ تھا۔ کہنے لگا یہ قوت مجھے حاصل ہے۔ اس پر اس نے اپنے ہی ایک نوکر کو بلایا، پہلے اسے ہپناٹائز کیا، پھر کہا کہ ہوا میں معلق ہو جاؤ، اور وہ زمین سے 4 فٹ ہوا میں اور فضا میں لٹک گیا۔ حیرت انگیز واقعات میں سے ان کے مشاہدات میں سے ہے۔ پھر حادثہ کہ ایک مرتبہ لارڈ کی فیملی لندن سے باہر اتوار منانے گئی، سنڈے کو۔ خود لارڈ لندن میں ہی رہا،
رات کے وقت اس کی بیوی نے زور سے ایک چیخ ماری، تمام بچے اور نوکر اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ ابھی ابھی لارڈ میرے کمرے میں آئے اور یہ کہہ کر غائب ہو گئے ہیں کہ میں مر چکا ہوں۔ صبح کے وقت تار ملا کے لارڈ اپنے بستر پر مردہ پائے گئے۔ اس قسم کا واقعہ 1 برس پہلے لائف میگزین میں نکلا تھا کہ امریکہ میں ایک لڑکی ہر ہفتے ایک مقررہ وقت پر اپنے مقام پر اپنے ایک دوست کا انتظار کرتی، اور یہ شخص دور کسی ریاست میں ملازم تھا اور وہاں سے طیارے پہ آیا کرتا تھا۔ ایک دن لڑکی دیر تک انتظار کرتی رہی، آخر مایوس ہو کر لوٹنے کو تھی کہ دور کھیتوں میں اسے اپنا دوست دوڑتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ قریب پہنچتا تو لڑکی بے تابی سے اس سے لپٹ گئی اور اس کے بازوؤں میں ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ جس طیارے میں وہ آ رہا تھا وہ اڈے سے ذرا دور حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے ذرا دور وہ جہاز حادثے کا شکار ہو گیا تھا، تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اس نوجوان کا جسم لطیف تھا۔ پھر کائناتی دماغ کی لہریں بجلی کی لہر کی طرح، خیال کی لہر بھی ایک توانائی ہے جس سے ہم دوسرے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی شخص کی طرف امواج نفرت سے دیکھ رہے ہیں، امواج کہتے ہیں موجوں کو، کہ نفرت کی موج، یعنی بہت ہی زیادہ نفرت کے ساتھ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو جواب میں نفرت ہی ملے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نفرت کا جواب محبت سے ملے۔ ہر لہر اپنی نوعیت کی اور لہریں پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم کسی پر رحم کھائیں گے تو جواباً جذبہ تشکر بیدار ہوگا، خلوص کا جواب خلوص اور محبت کا جواب محبت سے ملے گا۔ ان لہروں جنین جیسے پیٹ میں بچہ متاثر ہوتا ہے، ہر عورت کو اپنے رشتہ داروں میں سے بعض کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور قدرتاً اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہونے والا بچہ ان میں سے کسی ایک کی شکل و صورت لے کر آئے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تصویریں گھروں میں لگائی جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کی عورتیں صرف اپنے گھر والوں کی لگاتی ہیں، دولہا کے گھر والوں کی نہیں لگاتی، یہ پاکستان ہے۔ تو اس کائنات میں ایک عظیم دماغ کار فرما ہے جس سے طاقتور لہریں نکل کر ہر چیز پر اثر انداز ہو رہی ہیں، مختلف دماغوں سے ٹکرا رہی ہیں، اور کہیں تجویز، کہیں ارادے، کہیں تخیل، کہیں سکون، اور کہیں اضطراب کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ شاعر کو مضامین میں، جانباز کو شجاعت میں، خدا پرست کو سکون، اور بدکاروں کو بے چینی اسی ماخذ سے مل رہی ہے۔ یہ عظیم دماغ حیات کائنات ہے۔ یہ ہمہ بھی، ہمادان، الغالب القدیر اور المحیط۔ اب احاطہ کرنا کسی بھی چیز کا محیط ہو گیا۔ ہمہ بھی، جو میں نے ہارمونیم کی آپ کو مثال دی تھی ایک دفعہ، ہمادان کے ساتھ چلنے والا، ساتھ بات کرنے والا، جیسے ہم مختلف برتنوں کو کہتے ہیں، پاندان کہتے ہیں ہم اس کو، جو اس وقت یاد آ رہا ہے، چائے دان کہتے ہیں، چائے دانی بھی اسی سے نکلی ہے۔ تو جو شخص اس دماغ سے رابطہ پیدا کر لیتا ہے وہ ان تمام نعمتوں سے متمتع ہو جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ وہ واقف ہو جاتا ہے اور ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے فیثاغورس نے اس حقیقت کا انکشاف کیا تھا کہ کائنات کی ہر چیز سے لہریں نکل رہی ہیں۔ یہ لہریں کہیں شور کی شکل میں اختیار کرتی ہیں، مثلاً طیارے اور ٹرین کا شور، کہیں روشنی اور موسیقی کی، اور کہیں عشق، خوف اور نفرت کی۔ محبوبہ کی شخصیت سے ایسی لہریں خارج ہوتی ہیں کہ عاشق کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اگر وہ عاشق کو صرف چھو لے تو اس کے جسم میں بجلی کا سا کرنٹ اور ایک طاقتور لہر دوڑ جاتی ہے۔ سانپ اور شیر کو دیکھ کر خوف آتا ہے، کچھوے اور چھپکلی سے گھن آتی ہے، اور کائنات میں ایسے لاتعداد اشخاص و مناظر موجود ہیں جنہیں دیکھ کر عمیق لذت و مسرت کا احساس ہوتا ہے، یعنی بہت ہی گہرا لذت محسوس ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ تو زمین کے بطن میں، یعنی زمین کے پیٹ میں بیسیوں معاون مدفون ہیں، ہزاروں کے حساب سے جو ہے نا خزانے محفوظ ہیں، جن سے مختلف قسم کی لہریں خارج ہو کر انسان کو متاثر کر رہی ہیں۔ یہ لہریں کہیں کم ہیں، کہیں زیادہ، اور ان کے اثرات مختلف اشخاص پر مختلف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کراچی کو جنت سمجھتے ہیں، بعض اسے جہنم سے بدتر قرار دیتے ہیں۔ ایک مقام پر زید کی صحت اچھی رہتی ہے اور بکر فوراً بیمار ہو جاتا ہے، دیہاتی شہر میں آ کر خوش ہو جاتا ہے اور شہری دیہات میں جا کر۔ تو غیب بینی کا ایک واقعہ بھی سنا دیا جائے کہ ایک مرتبہ ایک کرنل مجھ سے ملنے آیا، انہی مسائل پہ بحث چھڑ گئی تو میں نے کرنل کو دماغی لہروں کے اثر سے از خود غافل کر دیا، اور کاغذ قلم اس کے ہاتھ میں تھما کر حکم دیا کہ اس وقت فلاں سیاستدان جو کچھ کر رہا ہے، جس حال میں ہے، جہاں بھی یہ قلم بند کرو،
کرنل 3 گھنٹے تک لکھتا رہا۔ بعد میں یہ تحریر میں نے اس سیاستدان کو دکھائی تو اس نے ایک شوشے کی تائید کی، ایک شوشے کی تائید کی، اور دیر تک انسانی صلاحیتوں پر حیرت کا اظہار کرتا رہا۔ اور ایک روز وائسرائے ہند مجھ سے ملنے آئے، ہم سب برآمدے میں بیٹھ گئے، روحانیت پر بات چل پڑی۔ تو وائسرائے نے عملی مظاہروں کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے ان کے سیکریٹری کو کرسی پہ بٹھایا، اس کے ہاتھ میں تاش کا ایک پیک دیا اور کہا کہ کوئی سا پتہ نکال کر پہلے خود دیکھیے اور پھر ہم سب کو دکھائیے۔ یہ کر چکا تو کارڈ جو تھا پیک میں ملا دیا اور وائسرائے نے پیک کو اچھی طرح شفل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ہپناٹزم کے زور سے سیکریٹری کو بے ہوش کیا، پھر تاش کے پتے تمام میز پہ الٹے رخ سے بچھا دیے اور حکم دیا کہ ان میں سے صرف وہی پتہ اٹھاؤ جو تم سب کو دکھا چکے، اور اس نے ایسا ہی کیا اور وہ پتہ وہی تھا۔ تو میں نے پہلی مرتبہ جب ریڈیو خریدا تو ایک روز ایک دیوانہ میرے پاس آیا، چند گانے سننے کے بعد کہنے لگا، مسٹر کانن، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اسیر کی ان لہروں کو جو موسیقی میں بدل جاتی ہیں اس آلے کے بغیر ہم نہیں پکڑ سکتے؟ یہ خیال غلط ہے، میں پچھلے 15 برس سے اس قسم کے گانے اور آوازیں سن رہا ہوں۔ دیوانے کا یہ ریمارکس قابل غور ہے۔ عموماً دیوانے اپنے ہی آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی غصے میں آ کر گالیاں دیتے ہیں۔ اغلب یہی ہے کہ انہیں فضا میں کچھ صورتیں نظر آتی ہیں، یعنی غالب یہی ہے، یقین یہی ہے، یا امکان یہ ہے کہ انہیں جو ہے فضا میں کچھ صورتیں نظر آتی ہوں گی جن سے یہ باتیں کرتے اور جھگڑتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا میں لٹھ چلا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اللہ نے ان کی سماعت و بصارت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا اور وہ غیبی چیزیں دیکھ اور اسیری آوازیں سن سکتے ہوں۔ تو اب اور سنیں کہ سانپ اور ہپناٹزم، کہ سانپ اپنے شکار پر اچانک حملہ نہیں کرتا بلکہ اس کے قریب آ کر پہلے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہے اور پھر سر کو اس انداز سے ہلاتا ہے کہ شکار ہپناٹائز ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ جب وہ سانپ کا لقمہ بنتا ہے تو اسے تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جب ہم تبت کی طرف جا رہے تھے تو ایک روز میرا ساتھی جو اندازاً 50 گز آگے جا رہا تھا ایک دم رک گیا۔ میں قریب پہنچا، میں نے اسے آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ جا کر اسے جھنجھوڑا تو مبہوت و بے حس پایا، بالکل خاموش، کہ جیسے مر چکا ہو۔ اس طریقے سے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی نظریں کہیں سامنے جمی ہوئی ہیں۔ میں نے اس طرف متلاشیانہ نگاہ ڈالی تو سامنے ایک حسین لہراتا ہوا سانپ نظر آیا جو آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پورے زور سے اس کے سر پر ایک لٹھ دے مارا جو عین نشانے پر لگا۔ اس کے بعد پے در پہ ضربوں سے اسے کچل دیا اور میرا ساتھی من ہوش میں آ گیا۔ اس سے باتیں ہوئی تو اس نے سانپ کے وجود سے ہی انکار کر دیا اور اس وقت تک نہ مانا جب تک کہ مرے ہوئے سانپ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ہو۔ تو ہپناٹزم ایک زبردست طاقت ہے جس کے بل پر کائنات کا نظام قائم ہے۔ اولاد کو ماں باپ یوں ہپناٹائز کر دیتے ہیں کہ اولاد والدین کے خیالات، عقائد اور تصورات کے ماحول سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اسی ہپناٹزم کا اثر ہے کہ خاکروب کا بیٹا بڑا ہو کر باپ ہی کا کام کرتا ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس کے زور سے ایک اعلیٰ مقرر سامعین پر جادو کر دیتا ہے اور وہ ان سے منوا لیتا ہے۔ آج اسی پہ اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دلائی لاما کا قاصد اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے جاتے ہوئے دوبارہ میرے پروگرام کو سبسکرائب کروائیں۔ اپنے دوستوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ مجھے حوصلہ دیتے ہیں اور مجھے کچھ پہنچانے تک کا حوصلہ دیتے ہیں کہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور مجھے معاف کیجیے گا ٹائم لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں میرے معبود، میرے اللہ کی، میرے خدا کی مخلوقات آباد ہیں، دعا مانگنا کیونکہ لازمی ہے، اس لیے دعا مانگی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ذرے کے اندر بھی اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہے تو اس کو غذا پہنچا رہا ہے۔ لیکن جہاں جہاں اے میرے معبود تیرے مخلوق کو تیری ضرورت ہے، تیری مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد فرمائے، چاہے وہ فلسطین ہو یا آزاد جموں کشمیر ہو یا دیگر علاقے ہوں، جہاں جہاں انسانیت ہو، جہاں جہاں تیری مخلوق ہو، جس شکل میں ہو، ان کی حفاظت فرما۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔